SHO راشد الرحمان سر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور تھوڑی سی اسٹوری آپ بتا دیجیے، اصل کہانی ہے کیا؟ بس یہ بڑی ایک دلخراش واقعہ ہے، اس کو بتاتے ہوئے بھی بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یہ سب جب لوگ سنتے ہیں تو ان کے دل پہ کیا گزرے گی، لیکن ظاہر ہے جو حقیقت ہے وہ تو ہمیں بتانی ہے لوگوں کو۔ بے شک۔ اس میں واقعہ ایسا ہے کہ یہ 14 مئی کی رات صبح جو ہے 3:45 بجے کا ٹائم تھا۔ ٹھیک ہے۔ جو میرے علاقہ کی موبائل ہے وہ معمول کے مطابق گشت پر تھی، اور یہاں پر فیڈرل ایریا بلاک 14 کے اندر ایک مدرسہ ہے ذکریہ الخیریہ، ٹھیک ہے۔ وہاں پر جو ہے مقتول ہے جن کا نام خاور انجم ہے، اور ان کے 2 بیٹے ہیں جو ان کے ساتھ اسی مدرسے میں ایک روم میں رہائش پذیر تھے۔ یہ حکیم تھے بیسیکلی، اچھا، تو حکمت کا کام کرتے تھے، اور مدرسے میں جو لوگ آپ کو مطلب بچے رہائش پذیر ہوتے ہیں تو وہاں پر جو ہے یہ ان بچوں کا فری ٹریٹمنٹ کرتے تھے، تو لہٰذا مدرسے کی انتظامیہ نے ان کو ایک روم جو ہے وہ فری دیا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو وہیں پر جو ہے بیسیکلی ان کا تعلق جو ہے وہ ٹنڈو جان محمد میرپور خاص سے ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر یہ اپنے ان 2 بیٹوں کے ساتھ رہائش پذیر تھے جنہوں نے ان کا مرڈر کیا۔ 2 بیٹوں نے ان کا مرڈر کیا؟ جی، 2 بیٹوں نے مرڈر کیا ہے۔ اور جو جس کا مرڈر ہوا ہے وہ انکل جی کا نام؟ خاور انجم ان کا نام ہے۔ خاور انجم، ٹھیک ہے۔ اب سٹوری بتائیے، مرڈر کس بات پہ ہوا؟ 2 بیٹوں نے اپنے سکے باپ کو مار دیا، ریزن مجھے پوری کہانی پلیز بتائیے۔ جی، اب اس میں ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں اور واقعے کی شروعات کیسے ہوئی۔ ایریا موبائل جو ہے وہ روٹین کی پیٹرولنگ پر تھی، جیسے ہی وہ مدرسہ کے نزدیک پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ مدرسہ کے اندر سے 2 لڑکے بائک کے ساتھ نکلے، اور بائک کے اوپر انہوں نے کافی ایک ہیوی بورا رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کو پیدل لے کر وہ ٹو کرتے ہوئے جا رہے تھے، جس پر موبائل افسر رانا صدیق کو شک ہوا، اور اس نے جو ہے ان کو روکتے ہوئے پوچھا بھائی کہ اس بورے میں کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس میں کچھ سامان ہے جو ہم نے پنجاب بھجوانا ہے، تو وہ ہم کسی کے ہاں ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو رانا صدیق اس کے جواب سے مطمئن نہیں ہوا، اور اس نے کہا کہ بھائی آپ، میں اس کو کھول کے چیک کروں گا، جس پر وہ لڑکے گھبرا گئے، اور پھر اس نے جب اس بورے کو کھول کر وہاں چیک کیا تو اس میں سے ایک تشدد شدہ ڈیڈ باڈی جو ہے، بندھی ہوئی باڈی، فولڈڈ باڈی تھی، بازو بندھے ہوئے تھے، پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ اچھا، اتنی بری طرح سکے باپ کو مارنے کے بعد ان کے ہاتھ پیر بھی جکڑے ہوئے تھے؟ جی بالکل جکڑے ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنا جرم چھپانا تھا اور انہوں نے اس کو بوری میں پیک کرنا تھا، اس لیے انہوں نے بالکل باڈی کو جو ہے نا شرنک کرنے کی کوشش کی، ان کو باندھ کے جو ہے نا چھوٹا کیا تاکہ چھوٹا ہو جائے، لگے پارسل ہے، کوئی بیگ ہے، کوئی بورا ہے، اور اس کو جو ہے پھر پھینکنے میں ان کو آسانی ہو۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کو جب پھر باڈی کے بارے میں جب وہ دریافت ہو گئی تو اس کے بارے میں پوچھا، تو پھر انہوں نے اعتراف کیا کہ ہاں یہ ہمارے والد خاور انجم کی ڈیڈ باڈی ہے، اور ہم نے ان کو جو ہے وہ قتل کیا ہے، اور مدرسے کے اندر ہی ہم نے روم کے اندر ہی قتل کیا تھا 2 روز قبل۔ اچھا سر، قتل کرنے کا ریزن بتایا ہوگا کوئی آپ کو؟ جی، ریزن اب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ والد صاحب نے ہمیں یہاں بلایا تھا کہ ہم یہاں پڑھائی کریں اور ساتھ میں نوکری کر کے کچھ ارننگ کریں اور اپنے خرچے بھی اٹھائیں اور ان کو بھی سپورٹ کریں۔ ٹھیک ہے۔ تو جس پر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی نوکری کا سلسلہ بن نہیں رہا تھا اور نہ ہی ہم کرنا چاہتے تھے، ہم چاہتے پڑھائی کریں اور پھر پڑھنے کے بعد جب فارغ ہوں گے اس کے بعد پھر ہم اپنی نوکری کا جو بھی سسٹم ہے وہ کریں گے۔ اس بات کے اوپر والد صاحب سے اکثر جو ہے تنازعات رہتے تھے، لڑائی جھگڑا ہونا شروع ہو گیا اور والد صاحب کی ڈانٹ ڈپٹ شروع ہو گئی۔ والد صاحب نے ان کو دھمکیاں دی کہ میں تمہیں گاؤں بھیج دوں گا، وہاں جا کے جو جانور ہیں ہمارے گھر کے ان کو سنبھالو، تم کھیتی باڑی کرو وہاں پہ۔ اچھا سر، میں تھوڑا انٹرپٹ کر رہی ہوں، سوری، ان کے کل بچے کتنے ہیں؟ اور یہ 2 بیٹے صرف کراچی 2 ہی بیٹے آئے تھے یا باقی بچے اور بھی ہیں؟ اور بچوں کو بھی اس بارے میں پتہ تو چل ہی گیا ہوگا اب؟ جی اب تو خیر پتہ چل گیا، بیسیکلی ان کے 4 بچے ہیں، 3 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے۔ اچھا، ایک بیٹا اور بیٹی جو ہے وہ والدہ کے ساتھ ٹنڈو جان محمد میں رہائش پذیر ہیں، اور یہ 2 بیٹے جو ہیں یہ بھی وہیں رہتے تھے لیکن 1.5 سال قبل یہاں کراچی آ گئے تھے اور ان کے ساتھ رہ رہے تھے۔ ٹھیک ہے۔ آخری ٹائم پہ جو بات ان کی آپس میں ہوئی ہے، تو میں ہوئی ہے، کس بات پہ ہوئی ہے جس پہ انہوں نے باپ کو تشدد کر کے مارا؟ اب یہ ان کے کہنا یہ ہے کہ والد صاحب نے ہمیں یہ دھمکی دی کہ میں تم لوگوں کو بھی مار دوں گا، تم لوگ سمجھتے ہو کہ شاید میری عمر کم رہ گئی ہے اور تم کچھ کرو گے نہیں تو میں مر جاؤں گا اور تم لوگ آزاد ہو جاؤ گے، تو ایسا نہیں ہوگا، میں جانے سے پہلے تم لوگوں کو مار کے ہی جاؤں گا۔ اچھا سر، دونوں بیٹوں کے ذرا نام بتا دیجیے گا پلیز۔ جی، بڑا بیٹا جو ہے اس کا نام محمد ابراہیم ہے اور اس کی عمر 24 سال ہے، اوکے، اور جو چھوٹا بیٹا ہے اس کا نام محمد افضل ہے، اس کی 20 سال عمر ہے۔ تو لڑائی ہوتی ہے یہ کس وقت ہوتی ہے اور کس بات پہ ہوتی ہے کہ انہوں نے باپ کو مار دیا؟ بس وہ یہ اکثر کہتے ہیں کہ اکثر ہمیں ٹوکتے رہتے تھے، جیسے دن کے ٹائم پہ بھی کبھی رات کے ٹائم پہ بھی، کہ تم لوگ کچھ میرے لیے ناکارہ ہو، اور اولاد جوان ہوتی ہے تو ماں باپ کے لیے جو ہے وہ کچھ کرتی ہے اور ان کے لیے جو ہے نا وہ معاملات کو جو ہے نا آسانی کرتی ہے، لیکن تم لوگ میرے لیے بوجھ بنے ہوئے ہو۔ تو طریقہ کیا انہوں نے اختیار کیا، کس طرح سے اس شخص کی جان نکلی؟ ان کا کہنا یہ تھا کہ اس کا انہوں نے منصوبہ بندی یہ کی تھی کہ ہم ان کو پہلے نشہ ور چیز پلائیں گے، جو کہ انہوں نے پھر ہفتے کی رات ان کو کولڈ ڈرنک میں چوہے مار دوائیاں جو ہیں وہ مکس کر کے پلا دیں۔ اچھا۔ اور جب وہ گہری نیند میں چلے گئے رات کو 1 بجے کے قریب، تو پھر انہوں نے چھری لا کے رکھی ہوئی تھی، اور اس چھری کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے گلے کے اوپر شارہ کو کاٹا اور جسم کے مختلف حصوں پہ جو ہے انہوں نے ان کے کٹ لگائے،
اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب وہ لیڈی سر آپ نے باڈی دیکھی ہوگی؟ جی جی بالکل ہم نے باڈی دیکھی تھی, میں نے موقع پہ دیکھی جب وہ باڈی ریکور ہوئی, میں موقع پہ موجود تھا. عمر کتنی ہوگی ان صاحب کی جن کا انتقال ہوا ہے؟ ان کی 65 سال عمر. ایک باپ کے موت کو, اس کے قتل کی جو صوبہ بندی جو اولاد نے کی اور اپنے باپ کو بے ہوش کرنے کے بعد, بس یہ ایک بہت ہی, میں آپ کو بتاؤں کہ دل خراش واقعہ تھا جو ہم خود دیکھ کے بڑے ہمیں دکھ ہوا, ہمیں آنسو آ جاتے ہیں. میں وہی سوچوں, میں فیل کر رہی ہوں بھی درد. وہ ایک والد جس نے اولاد کو جوان کیا اور اب وہ ٹائم تھا کہ اولاد ان کی خدمت کرتی اور انہوں نے اسی والد کو قتل کر دیا, بے دردی سے قتل کیا. اور کہاں کہاں بار تھے ان کے پوری باڈی کے اوپر, پوری باڈی جی, ان کی گردن پہ, ان کے سر پہ, ان کے سر کے پچھلے حصے پہ, پیٹ کے اوپر, ٹانگوں کے اوپر مختلف کٹ لگے ہوئے تھے. گھر تک بات پہنچ چکی ہے, ان کی مسز تک, ان کے بچوں تک بات پہنچ چکی ہے؟ جی بالکل, ان کی فیملی سے بھی ہمارا رابطہ ہو گیا ہے اور ان کی والدہ جو ہے ان کو بھی ہم نے بتایا ہے یہ واقعہ. لیکن والدہ تو چونکہ والدہ ہے, ان کو تو اولاد اپنی پیاری ہوتی ہے, تو ان کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ بچوں نے ایسا اقدام کیا ہے. تو اب یہ ہے کہ دیکھیں, اب یہ تو آگے چل کے مزید اس میں ہم انویسٹیگیٹ کریں گے. سر دست تو ابھی جو انہوں نے معلومات ہمیں بتائی ہے وہ ہم نے آپ سے شیئر کی ہے. لیکن سر ریمانڈ کتنے دن کا ہوا ہے؟ ریمانڈ 4 دن کا ریمانڈ ملا ہے. ٹھیک ہے, اور مزید اب ان سے تفتیش کریں گے کہ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کچھ اور محرکات بھی ہوں. اچھا سر مجھے بتائیں, جو ایف آئی آر ہے وہ کس کی مدعیت میں ہوئی ہے؟ ایف آئی آر ہماری سرکار کی مدعیت میں ہوئی ہے. جیسے کانسٹیبل نے جو ہے وہ باڈی ریکور کی تھی, اسی کی طرف سے ساری کارروائی ہے اور وہی ہمارا مدعی ہے اس ایف آئی آر کا, کیونکہ وہ شاہد ہے اور اس نے ساری کارروائی مکمل کی ہے اور انشاءاللہ وہ آگے کیس کو اچھے طریقے سے لے کے چلے گا. اور ان کی فیملی ویسے بھی آ چکی ہے؟ جی فیملی بھی آ گئی ہے, کل رات میں فیملی بھی آ گئی تھی اور ان کو ڈیڈ باڈی ہم نے ہینڈ اوور کر دی ہے. ملزمان کو لے کر آئے تھے کہ ان کا انٹرویو بھی آپ تک لے کر آئے. خیر سر نے جو کچھ بتایا وہ آپ تک پہنچ چکا ہوگا کہ کس طریقے سے سکے بیٹوں نے اپنے باپ کو ذبح کر دیا. ملتے ہیں. ویلکم بیک جی, دوبارہ سے حاضر ہوں. یہاں پر جو داستان ہم نے آپ کو سنائی ہے, یقیناً ان کو سننے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آپ سب لوگ خاموش ہو چکے ہوں گے. بیٹوں نے باپ کا قتل کیا, بے دردی سے کیا, ذبح کیا, وہ تمام کہانی سر نے بتائی. لیکن اس وقت ملزمان وہ میرے سامنے موجود ہے. پلیز جس وہ تفتیش کا پہلو ہوتا ہے, جس طرح آپ لوگ پوچھتے ہیں دوبارہ سے پوچھیں تاکہ پتہ چلے کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیوں کیا. کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام محمد افضل ہے. والد کا نام؟ خاور انجم ہے. کیا تعلیم ہے تمہاری؟ میں کمپیوٹر سائنس میں بھی پڑھ رہا ہوں. اور کہاں رہتے ہو؟ میں یہاں الفلاح مسجد کے ساتھ مدرسے میں رہتا ہوں. اور پڑھ کہاں سے رہے ہو؟ میں KU سے پڑھ رہا ہوں. کون سے سیمسٹر میں؟ میں 3rd سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ. اچھا, ویسے آبائی تعلق تمہارا کہاں سے ہے؟ آبائی تعلق میرپور خاص ڈسٹرکٹ میرپور خاص شہر ٹنڈو جان محمد سے. کتنے بہن بھائی ہو؟ ہم 4 بہن بھائی ہیں. کیا کیا نام ہے؟ میرا نام محمد افضل, بھائی ابراہیم, بھائی اسماعیل اور بہن انجلینا. یہاں کراچی میں کون کون ہے؟ کراچی میں محمد افضل, میرا بھائی ابراہیم اور والد ہی ہوتے ہیں. والد صاحب تھے یہاں پہ؟ جی. اور گاؤں میں؟ گاؤں میں والدہ, بہن اور بھائی ایک. یہاں کب آئے ہو کراچی میں؟ یہاں پر مجھے 1.25 سال یا 1.5 سال کے قریب ہوا ہے. یہاں آنے کے بعد ایجوکیشن سٹارٹ کی ہے؟ جی یہاں آنے کے بعد. کس نے ایڈمیشن کروایا تھا؟ والد صاحب نے کروایا تھا. باقی فیس وغیرہ کون ادا کرتا ہے تمہاری؟ وہ والد صاحب ہی کرتے تھے. تمہارا کیا نام ہے؟ ابراہیم. ابراہیم, کیا ایجوکیشن ہے تمہاری؟ جی میں نے گریجویٹ کیا 14 کلاس سے. 14 کلاس پڑھے ہوئے ہو؟ جی. ابھی یہاں کراچی میں کیا کر رہے تھے؟ میں یہیں پر تھا اور آگے پڑھنے کے لیے سوچ رہا تھا. اچھا, جاب لیس تھے, کوئی کام نہیں ہے؟ نہیں. اچھا, والد صاحب کیا کرتے تھے؟ حکیم تھے, مطب پہ بیٹھتے تھے. اچھا, تو ارننگ ان کی اچھی ہوتی تھی یا کم ہوتی تھی؟ نہیں, ہینڈ ٹو ماؤتھ تھے. اچھا, کمائی نہیں تھی, خاص مریض نہیں تھے آتے تھے ان کے پاس؟ نہیں, خاص مریض نہیں آتے تھے. اچھا, تو تم لوگوں کا کیا مسئلہ ہوا اپنے والد کے ساتھ؟ تو بابا کچھ دن سے جو ہے وہ غصہ زیادہ کرنے لگ گئے تھے. وہ کہتے تھے کہ تم لوگ کما کر نہیں لاتے اور بوجھ بن گئے مجھ پہ, ڈراؤ میں نکمے ہوں, اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے. پھر وہ کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں تمہیں میں مرنے سے پہلے میں تم دونوں کو خود ہی مار دوں, اور یہ مت سمجھنا کہ میں بوڑھا ہوں تو جلدی مروں گا, میں تمہیں مار دوں گا اور پھر ہی مروں گا. اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے. تو اس سے ہم کافی ڈر بھی گئے تھے. پھر ہم نے اس حوالے سے یہ سوچا کہ پاپا کو خود ہی اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہیں کرتے تھے.